کہ برادر عزیز ہمارے حلقے میں، میں تو میزبان کی حیثیت ہے میری یہاں حلقے کا ہوں، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، ہوتی رہے گی انشاءاللہ، زندہ رہے زندگی کی باتیں ہیں انشاءاللہ، ملتے رہیں گے کسی نہ کسی چوک چوراہے میں۔ 504 والے جے کسی ویلے جاگ پہ تو اتھے ملاقات ہونی ہے، ستے نے دعا کرو اللہ کرے جاگ پہ، 504 والے اللہ جگا لوے تے ہدایت عطا فرما دے، کتے جاگے تے اتھے ملاقات دا میرا موڈ ہے، انہاں دا ہے کہ نہیں ہے، میرا موڈ ہے انشاءاللہ۔ تے پرے بگیلے اتھے تے ہمیشہ اللہ دی رحمت نہ میلے ہی میلے، اتھے تے ملاقات ہوندی رسی انشاءاللہ۔ اور آپ یہاں 14 ہے، دائیں بائیں جتنی جگہ ہیں، بلا شبہ میری مصروفیات واقعتاً ضرورت سے زیادہ بڑی، آپ شاید اندازہ نہ کریں، تقریباً 1.5-2 ماہ سے تو ایسے جیسے پاؤں زمین پہ لگے ہی نہیں۔ پہلے وہاں ہم نے کانفرنس کی، ڈویژنل کانفرنس سرگودا، یہ میں ذرا آخر پہ یہ بتانا چاہ رہا تھا، ضروری ہے یہ۔ ابھی اس کانفرنس ہی میں تھے کہ پی ڈی ایم کے جلسے کی میزبانی ہمارے ذمہ آ گئی، سارا وقت اس پہ کھپایا۔ ابھی اس میں شروع تھے کہ ماموں کانجن کی کانفرنس ایک ہفتے بعد تھی، ماموں کانجن کی کانفرنس ختم کرتے ہی اٹک کے دوست آئے اور ماموں کانجن ہی میں طے کیا کہ 10 نومبر کو ڈویژن پنڈی کی اٹک میں کانفرنس کریں گے۔ پھر یہاں سے قافلہ شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اس سے ہٹ کر یہ دائیں بائیں بھی جماعتوں میں تھوڑا بہت جانا پڑتا ہے، اب تو مدرسے میں 2 ہفتے نہیں جا پا رہا، تو پوزیشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے، جہاں میرا جانا کم از کم 1-2 مرتبہ بڑا ضروری ہے، مگر نہیں جایا، اتنی مصروفیت ہوئی ہے۔ مگر ساری مصروفیتوں کے باوجود تسی ہو تو میں تو ڈکو ٹھیک ہے نا جی، وگ چ اپنی بچی چنگی لگ دی ہے، وگ چ اپنی بچی چنگی ہوتی، اس واسطے انشاءاللہ یہاں باتیں رہیں گی۔ یہ ہم کانفرنس اور جلسے کیوں کر رہے ہیں یہ آخر پہ تھوڑا میں نے کہنا ہے، اور آپ کو جگانا ہے، آپ کو جاگنا ہوگا، ذرا سچی بات ہے، عملاً جاگنا ہوگا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے۔ یہ 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا، دھیان رکھیں ذرا حضرات، ہم یہ کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، اس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ پہلے ایک مشیر قادیانی بنایا، شکر ہے میری قوم جاگ رہی تھی، یہ جاگے کھڑے ہوئے واپس چلا گیا۔ اب سلامتی کونسل کا مستقل مندوب نبیل منیر بنایا ہے، جو گزٹڈ رجسٹرڈ قادیانی، بلکہ اس وفد میں شامل ہے۔ آیا کوئی دوست میری بات لکھے، میرے ساتھ ہوتا ہے ایک فرشتہ پکا، وہ لکھے میری بات۔ نبیل منیر ان لوگوں میں سے ہے جو ملعونہ آسیہ کے مقدمے کی سفارش کے لیے کلنٹن کو ملنے گئے تھے، یہ اس وفد میں شامل تھا۔ اس سے بڑی کیا گواہی ہے، اس سے بڑی کیا گواہی ہے حضرات۔ بڑا پریشر ہے بین الاقوامی ہمارے سینوں سے حضور کی محبت کو نکالنے کا، حضور کی ختم نبوت کو نکالنے کا۔ میں آپ کو علا وجہ البصیرت کہوں، ایک مسئلہ یہ ہے، دوسرا حضور کی حرمت اور عزت کا مسئلہ ہے، اور تیسرا 2-3 سالوں سے جس طرح صحابہ رسول کے خلاف زبانیں کھلی ہیں، پہلے کبھی ایسے نہیں کھلتی تھی۔ حقیقت یہ ہے، اس کے لیے بھی ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ میں جانتا ہوں یہ دیش میرے آبا نے بنایا، جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ مٹی کی موٹی تہ میں میرے بزرگوں کی گردنوں کا خون شامل ہے۔ یہ دیش مجھے جان سے پیارا ہے، مگر خوب سمجھ لیں جہاں مجھے دیش کا ایک ایک ذرہ میری آنکھوں کا نور ہے، اس دیش سے کئی گنا بڑھ کر مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے۔ ایمان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ جس کھیت سے نہ ہو دہقاں کو میسر روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ مگر میں جلاؤ گھراؤ کی سیاست کا قائل نہیں، میں وطن عزیز کی دھرتی کو اپنے کارکنوں کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، آئین اور قانون کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بیدار کر کے، ہوشیار کر کے، پریشر ڈال کر، پھر اس کے بعد ضرورت پڑی تو ایم پی اے ایم این او کے گھروں کا گھیراؤ کر کے، پھر ضرورت پڑی تو اسمبلی کا گھیراؤ کر کے ہم قانون چاہتے ہیں
جس طرح سرور کائنات علیہ السلام کی توہین کرنے والے کا قانون 295C موجود ہے، اسی طرح پاک باز ہستیوں کی توہین کرنے والے کا قانون بننا چاہیے۔ اصحاب رسول کے متعلق بھی قانون بننا چاہیے، قانون بننا۔ اور یہ قانون پاس ہوا پنجاب اسمبلی سے، گورنر صاحب کے پاس گیا، ساڈا گوانڈی سرو چوری سرور، قانون اس کی ٹیبل پہ رہا، اس نے کسی بل میں بل ڈال دیا، کئی مہینے وہاں رہا، اب دوبارہ اسمبلی میں آیا۔ ہم اس لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے فیصلہ کیا، کریا بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر جا کر اپنے لوگوں کو، اہل سنت کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جگائیں گے، ہلائیں گے، اٹھائیں گے، بیدار کریں گے۔ آپ کو اسی لیے آج اس میسج کے لیے ہم آئے ہیں۔ آپ کو جاگنا ہوگا، آپ کو بیدار ہونا ہوگا، آپ کو ہوشیار ہونا ہوگا۔ اور یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہوں گا، قانون کا راستہ اپنائیں گے، آئین کا راستہ اپنائیں گے، اگر وہ راستہ بند کر دیا گیا تو پھر جانوں پہ بھی کھیل جائیں گے، اس زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم زندہ رہے، حضور کی حرمت پامال ہو جائے۔ اس زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم زندہ رہے، حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے۔ اس زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم زندہ بھی رہیں اور نبی کی زندگی بھر کی کمائی وہ کمائی فرما اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، فرمایا ان کی ادب کرو، احترام کرو، یہ دنیا کے تختے پہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ میں اپنی بات ان لفظوں پہ ختم کروں، ہے چاند محمد چودھویں دا، بھول گئے، ہے چاند محمد چودھویں دا، صحابہ سارے تارے نے، صدیق عمر عثمان علی سانو بہت پیارے نے، جنہ مومن ہو کے آقا دی محفل وچ وقت گزارے نے، وہ سب خدا دے پیارے نے تے جنت دے مالک سارے نے، وہ سب خدا دے پیارے نے تے جنت دے مالک۔ اسی کہنے ہاں صحابہ نو کوئی مندہ ہرگز بولے نہ، اسی کہنے ہاں صحابہ نو کوئی مندہ ہرگز بولے نہ، اے جرم کما کے اپنے لئی کوئی دوزخ دا در کھولے نہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے حبیب کی اور حبیب کے حبیبوں کی، لفظ سمجھا میرا، اللہ اپنے حبیب کی اور حبیب کے حبیبوں کی، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔